دوستو آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں آپ کو جنت کے حسین مناظر کے بارے میں بتانے والا ہوں، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو جنت ایک مقام ہے جو کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ کبھی کسی کی آنکھوں نے دیکھا اور نہ کبھی کسی کے کانوں نے سنا ہوگا، اور نہ ہی کبھی کسی کے دل پر ان ساری نعمتوں کا گمان بھی گزرا ہوگا۔ جنت کی تعریف میں جو بھی مثال دی جائے گی وہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہوگی، ورنہ اس دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو بھی جنت کی کسی شے کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے لے کر آسمان تک تمام جہان روشن ہو جائیں گے، اور ہر طرف خوشبو ہی خوشبو ہوگی، اور چاند کی روشنی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین اور آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنے میں پڑ جائے گی۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے سامنے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چاند، اور اگر جنت کی حور اپنا ایک ناخن دنیا میں ظاہر کر دے تو زمین سے آسمان تک تمام جہان آراستہ ہو جائیں، اور اگر حور کا کنگن اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی اس کے سامنے ختم ہو جائے گی۔ جنت کتنی وسیع ہے یہ بات صرف اللہ پاک کی ذات اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک بیان ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے میں اتنی مسافت ہے جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اور ایک روایت ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو وہ سب کے لیے وسیع ہوگا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک شخص اگر 100 سال تک اپنا گھوڑا دوڑاتا رہے تب بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک ایک تیز رفتار گھوڑے کی 70 سال کی مسافت ہوگی، لیکن پھر بھی جانے والوں کی کثیر تعداد ہوگی اور بھیڑ کی وجہ سے وہ دروازہ چڑچڑانے لگے گا۔ جنت میں طرح طرح کے جواہر اور محل ہیں، اتنے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے۔ جنت میں دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور خشک گارے سے بنی ہوں گی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور زمین زعفران کی ہوگی، اور کنکریوں کی جگہ پر موتی اور یاقوت ہوں گے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے اور ایک یاقوت سرخ کی، اور مشک کا گارا اور گھاس کی جگہ پر زعفران ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی۔ جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ جنت میں 4 دریا ہوں گے، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، اور چوتھا شراب کا، اور پھر اس میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ اور جنت میں نہریں زمین کھود کر نہیں آتی بلکہ زمین کے اوپر رواں دواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خاص مشک کی ہوگی۔ وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے جس میں بدبو ہو، اور نہ اس طرح کا نشہ ہے کہ پینے والے بے عقل ہو جائیں اور اپنے آپ سے باہر ہو کر بےہودہ بکیں، بلکہ وہ پاک شراب ہوگی۔ جنت میں جنتیوں کو ہر طرح کے لذیذ کھانے ملیں گے، یہ جو کچھ بھی چاہیں گے وہ فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا جی چاہے گا تو اسی وقت اس پرندے کا بھنا ہوا گوشت اس کے سامنے آ جائے گا۔ اگر پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے، اور ان میں پانی بالکل خواہش کے مطابق ہوگا، نہ ایک قطرہ کم نہ ایک قطرہ زیادہ۔ جنت میں گندگی، پاخانہ، بھوک، کان کی میل اور بدن کی میل وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور ایک خوشبودار ہی پسینہ آئے گا۔ ہر ایک شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح سانس کی طرح جاری رہے گی۔ ہر شخص کے سرہانے کم سے کم 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، اور خادموں کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر ایک پیالے میں طرح طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ انسان جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی ہونے کی بجائے اتنی ہی لذت بڑھتی جائے گی۔ ہر ایک نوالے میں 70 مزے ہوں گے اور ہر ایک مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔ جنتیوں کے لباس نہ ہی پرانے ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند۔
اور دوسرا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے کوئی روشن ستارہ۔ تمام جنتی ایک جیسے دل کے مالک ہوں گے اور ان کے آپس میں کوئی بھی اختلافات یا بغض نہیں ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کو حورین میں سے 2 بیویاں ایسی ملیں گی جنہوں نے 70 جوڑے پہنے ہوں گے۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جس طرح سفید شیشے میں سرخ شراب دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاقوت سے تشبیہ دی ہے۔ اگر جنت کا کپڑا اس دنیا میں پہنا جائے گا تو جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور لوگوں کی نگاہیں اس کا تحمل نہ کر سکیں گی۔ اگر کوئی حور دنیا میں سمندر کے اندر تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی حور 7 سمندروں میں تھوک دے تو ان کا پانی شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جو شخص جنت میں ہوگا اس کے سرہانے 2 حوریں اچھی آواز میں گانا گائیں گی، جبکہ ان کا گانا شیطانی نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بارے میں ہوگا۔ ان کی آواز اتنی سریلی ہوگی کہ مخلوق نے ایسی سریلی آواز کبھی سنی نہیں ہوگی۔ یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی نہ مریں گی اور ہم سکون والیاں ہیں، ہم کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں اور کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ ادنا درجے کے جنتی کو بھی ایسا تاج ملے گا کہ اس میں سب سے ادنا موتی مشرق سے مغرب تک سب کچھ روشن کر سکتا ہے۔ جنت میں انسان کو نیند نہیں آئے گی کیونکہ نیند ایک طرح کی موت ہے اور جنت میں موت نہیں ہے۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق درجہ حاصل کرے گا، اور پھر سب کو دنیا کے 1 ہفتے کے مطابق اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار یعنی اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لیں۔ عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ پاک کی ذات جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائیں گے، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے گئے ہوں گے جو کہ نور اور موتیوں سے بنے ہوں گے، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر اور چاندی کے ممبر۔ اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے ہوگا جیسے 14ویں کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اس عزت کی طرف جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے، جو چاہو وہاں سے لے لو۔ اور اس کے بعد لوگ ایک بازار میں جائیں گے جہاں ہر طرف فرشتے ہوں گے، اور اس بازار میں وہ چیزیں ہوں گی جو آج تک آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوں گی۔ اس میں سے جس کو جو چاہیے ہوگا وہ اس کو دے دیا جائے گا، وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ جب جنتی اس بازار سے اپنے اپنے محلوں میں واپس آئیں گے تو ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی۔ اگر جنتی آپس میں ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس اسے لے جائے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتیوں کے پاس اعلیٰ درجے کی سواری اور تیز رفتار گھوڑے لائے جائیں گے، اور وہ ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے وہاں جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے بازار 1000 برس کی مسافت کے برابر ہوں گے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جب جنتی جنت میں لائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ کچھ اور چاہتے ہو تم؟ تو وہ سب کہیں گے کہ یا اللہ، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، دوزخ سے نجات عطا کر دی۔ اور اس وقت جب وہ پردہ ختم ہو جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر مخلوق کے لیے کوئی بھی چیز قیمتی نہیں ہوگی، اور وہ جی بھر کے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اور یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے دل میں جنت میں جانے کا شوق پیدا فرمائے۔